السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ابھی آپ دیکھیے یہاں پر میں ابھی جامعۃ اسلامی کے حیا معاشرے میں آیا ہوں، یہ بہت اچھا ہے۔ ابھی یہاں پر آپ دیکھیے گا اس میں تمام خواتین نے بھی کافی حصہ لیا گیا اس میں، اور اس میں خواتین اپنے حقوق وہی حقوق مانگ رہی ہے جو شریعت کے مطابق ہے۔ ابھی آپ دیکھیے گا کثیر تعداد میں موجود ہے یہاں پر خواتین یہاں پر، اور اس کے بعد خواتین کے ساتھ ساتھ ہمارے نوجوانوں نے بھی اس میں کافی حصہ لیا گیا۔ اس میں دیکھیں کافی موجود ہے یہاں پر، کافی نوجوانوں نے یہاں پر حصہ لیا الحمدللہ۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں ابھی ہمارے نوجوان بھائی ابھی کیا پوسٹ کر دیے ہیں۔ ابھی ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ جو اسلام ہمیں خواتین کے متعلق جو ہمیں حقوق دیتا ہے ہم وہی حقوق چاہتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کوئی حقوق نہیں چاہتے۔ اور ابھی یہ دیکھیے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں، آج کی یہ پرامن ریلی، یہ حالات کی حیا کی نمبردار ریلی اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان یہ اسلام کے نام پر بننے والا ملک ہے۔ اس اسلام کے نام پر بننے والے ملک کے اندر اسلامی قوانین کی بالادستی ہوگی۔ ہم انہیں اپنی بہنوں کو قرآن حکیم کا یہ پیغام بتانا چاہتے ہیں کہ اگر تم مسلمان ہو، اگر تم کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا ہے تو قرآن حکیم کا یہ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو میرے رب نے حکم دیا تھا کہ اے پیارے نبی اپنی امت کی خواتین کو یہ پیغام دے دو، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، کہ اپنے چہرے پہ اپنے جسم کو پردے سے ڈھانپ کر رکھو اور اپنی زیب و زینت ظاہر نہ کرو اور اپنی حیا کی حفاظت کرو۔ معزز حضرات، اسلام نے عورتوں کو تحفظ دیا۔ ایک وہ معاشرہ تھا جس معاشرے کے اندر ماں کی کوئی عزت نہ تھی، ایک وہ معاشرہ تھا جس کے اندر بہنوں بیٹیوں کی کوئی عزت نہ تھی۔ اسلام نے انہی خواتین کو عزت دی۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر اسلام کا قانون رہے گا، ہماری ماں کو احترام رہے گا، ہماری بہنوں اور بیٹیوں کو احترام رہے گا۔ اللہ کریم اس ریاست مدینہ کے اندر اسلامی قوانین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں دعوت خطاب دے رہا ہوں جمعیت علماء اسلام کی MNA باپردہ باحیا محترمہ جناب عائلہ کامران صاحبہ کو کہ وہ آپ سے مخاطب ہوں۔ محترمہ جناب عائلہ کامران صاحبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ کہ آج مجھے یہ موقع ملا کہ میں آپ سب کے سامنے آئی ہوں اور اپنے بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا۔ یہ 8 مارچ خواتین کا بین الاقوامی دن آج پاکستان میں منایا جا رہا ہے، اور اسے متنازع بنا دیا گیا میری ان بہنوں کے اس دن کی مناسبت سے، زوم آئینی سلوگنز کی وجہ سے، جس کی آڑ میں وہ مادر پدر آزاد معاشرہ چاہتی ہیں۔ میری وہ لبرل خواتین، وہ بہنیں اس لہجے سے، اس طریقے سے بات کرتی ہیں کہ وہ متنازع ہو جائیں اور وہ یہ تاثر دیں کہ ہمارا یہ معاشرہ جو ہے وہ عورت دشمن معاشرہ ہے۔ اللہ میاں ہمارے لیے جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ میں ایک لحاظ سے کہوں گی کہ یہ جو تنازع کھڑا ہوا اس نے ہمارے مدافعتی نظام کو بہتر بنا دیا۔ شاید ہمارے مذہبی جو ہمارے لوگ ہیں ان کے اوپر ذمہ داری زیادہ عائد ہو جاتی ہے کہ وہ اس میدان میں سامنے آئیں گے، لیکن ان خواتین کے یہ جو زوم آئینی سلوگنز تھے ان کی وجہ سے ہر مکتبہ فکر کے لوگ جو ہیں وہ ان کی مخالفت میں سامنے آئے، اور جو لوگ سو گئے تھے ان کے سامنے یہ چیز کھل کے سامنے آ گئی کہ ایسے معاشرے جو مسلم معاشروں کے خلاف کام کر رہے ہیں ہم ان کا کس طرح سے ڈٹ کے مقابلہ کر سکیں۔ میں یہاں پر موجود اپنی تمام بہنوں سے ایک سوال کرنا چاہوں گی۔ یہاں پر میری پولیس خواتین بہنیں جو کام کر رہی ہیں اپنی ڈیوٹی پہ موجود ہیں، صحافی خواتین موجود ہیں، مجھے یہ بتائیے، وہ خواتین ہاتھ کھڑے کر کے بتائیے کہ جو یہ سمجھتی ہوں کہ ان کے بھائی، ان کے باپ، ان کے شوہر اپنی ذات پر ان سے زیادہ پیسے خرچ کرتے ہیں۔
किसी ने भी हाथ खड़ा नहीं किया। इसका मतलब ये है कि अगर रेशो देखी जाए तो 99% मर्द हजरात अपनी कमाई का हिस्सा जो है, तमाम का हिस्सा अपने अहलो अयाल पर खर्च करते हैं। वो 1% मर्द जो अपने आप को वो अपनी कमाई का खर्च नहीं करता, उसकी खातिर उसको बेस बना के ये खवातीन मैदान में सामने आ गई। और उनका मकसद क्या है? मादर पिदर आज़ाद माशरा। क्या होता था कि आप 8 मार्च जो उन माशरों में जब ये दिन मनाने का सोचा गया, वहाँ पर 1913 में वो माशरे, वहाँ पर बीवी, बेटी, बहन, फूफी, दादी, औरत को मुकाम हासिल नहीं था जो उस वक्त हमारे माशरे में औरत को हासिल था। हमारा माशरा, हमारा मुस्लिम माशरा, ये हक औरत को इज्जत का